السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ آج انشاءاللہ جس ٹاپک کو ہم کور کریں گے سمپل ٹاپک ہے. آپ کو بہت سی چیزیں اس کے بارے میں آلریڈی معلوم ہوں گی. ہم آج ایک طرح سے صرف کچھ چیزوں کو اپنی شخصیت میں مزید پختہ کریں گے، اس لیے کہ انسان کو مستقل ریفائنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو اس وقت پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے، اور جو حق ہو اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمارے عمل کا آخری لمحے تک حصہ بنا کر رکھے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے دا میننگس آف ہیومن. ان شارٹ میں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ 2 ٹرمینالوجیز پر بات کروں گی، اور وہ 2 ٹرمینالوجیز عربی زبان کی ہیں ریلیٹڈ ٹو انسان. ان میں سے ایک ہے انسان اور دوسری ہے بشر. انشاءاللہ انسان اور بشر کا فرق سمجھتے ہوئے ہم آج اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ کا نام لے کر میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہی ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. شاعر کا شعر اردو پڑھنے والوں نے اکثر سنا ہوگا. دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی انسان بننا اور اپنے انسان کے ٹائٹل کے مطابق زندگی گزارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، بیکاز اکثر و بیشتر یہ انسان سے بہت سے تقاضے رکھتا ہے جس میں انسان ناکام ہو جاتے ہیں. آپ نے انسان کے بارے میں ایک بڑی پرومیننٹ سی چیز غور کی ہوگی. انسان، آپ ہیومن چائلڈ کو اگر لیتے ہیں تو انسان جب بولنا سیکھتا ہے تو مشکل سے 1-2 سال لگتے ہیں پراپر سینٹینس کنسٹرکشن کو، کہ انسان 1-2 سال میں بولنا سیکھ لیتا ہے. جو لینگویج بھی اس کے ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، جو بھی لینگویج اس کی سراؤنڈنگ میں بچپن میں بولی جاتی ہے، 1-2 سال میکسیمم میں بتا رہی ہوں، ورنہ اس سے پہلے بھی انسان کی اولاد بولنا سیکھ لیتے ہیں. بولنا تو وہ 1-2 سال میں سیکھ لیتا ہے، لیکن کب، کہاں، کس وقت، کس طرح، کون سی بات کس سے کہنی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے ہوتی ہے. پوری زندگی. اٹس ناٹ لائک کہ یہ بات ہم 10 سال میں سیکھ جائیں گے، 5 سال میں سیکھ جائیں گے، یا میں کہوں کہ میں تو سیکھ گئی. نہیں، اٹس اے لائف ٹائم ایفرٹ. اس لیے کہ لائف ٹائم کے اندر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہمیں ہٹ کرتے رہتے ہیں، تو انسان پوری زندگی یہ سیکھتا رہتا ہے کہ اس نے کب، کہاں، کیسے، کس سے کس طرح بات کرنی ہے. زندگی میں آج آپ انسانیت کو ذرا نگاہ اٹھا کر اگر دیکھیں تو انسانیت نے اس باہر کی دنیا میں بڑی زبردست انجینئرنگ کر لی ہے. باہر کی دنیا کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے اور باہر کی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک بڑی ورسٹائل انجینئرنگ انسان نے کی ہے. ظاہر اللہ نے اس کو اتنے صلاحیتوں کے انبار دیے تو وہ اتنی انجینئرنگ کر کے بیٹھا ہے، اور اس انجینئرنگ کا فائدہ بھی ہے. آپ کہہ سکتی ہیں اس انجینئرنگ سے، ان سائنٹیفک انوینشن سے، ان سائنٹیفک گیجٹس سے، ان سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے انسان کی زندگی میں کمفرٹ تو آئی ہے. ظاہری بات ہے، آپ سٹون ایج کا بندہ لے آئیں
اور آج اس 21 سینچری کا بندہ دیکھیں تو آج بہت کمفرٹ ہے اس دنیا میں، بہت سے اینگلز سے کنوینئنس ہے. The kind of comfort and convenience that no other generation of people could have ever imagined. ہم وہ چیز اس وقت ایکسپیرئنس کر رہے ہیں لیکن جو آج ہمارے پاس ہے کرنٹ دنیا کی پاپولیشن، وہ ہم سے پچھلی جنریشنز کے پاس نہیں تھا. اب آلدو ہم زمین کے رہنے والوں میں بہت کنوینئنس رکھنے والے، کمفرٹ رکھنے والے جنریشن کے سٹینڈ پر کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ وی کانٹ کلیم دیٹ وی آر دا موسٹ پیسفل جنریشن، تو آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کنوینئنس میں ہم ٹاپ پر ہیں، بٹ اس کنوینئنس نے ہمیں جنریشن آف پیس یا پیسفل جنریشن نہیں بنایا ہے. Like we can't claim that we are the most joyful or loving generation on the planet right now for sure. نہیں کہہ سکتا ہم میں سے کوئی بھی. ایون خوش سے خوش انسان بھی صرف اپنی خوشی کی بیس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بڑی لونگ جنریشن ہیں بیکاز ہمارے پاس کمفرٹ ہے اور کنوینئنس، جبکہ ہم نے کئی چیزوں کو ہارنس کر لیا. یہ مسئلہ کیوں ہے کہ ایک طرف اتنی ترقی، اتنی کنوینئنس، اتنی آسائشیں، اتنی آسانیاں، اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو، انسانوں کو انڈیویجولی دیکھیں، خاندانی لحاظ سے دیکھیں، سوشل ایسپیکٹ میں دیکھیں، گلوبل امپیکٹ میں دیکھیں، تو ہم پیسفل نہیں رہے. ایون ایک انڈیویجول کو غور کریں وہ پیسفل نہیں ہے. غصہ بہت آتا ہے، جٹری بہت ہو جاتے ہیں، صبر کے ساتھ سامنے والے کی بات نہیں سن سکتے، صبر کے ساتھ سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے، اپنی نعمتوں پر ہم اکثر کانٹینٹ نہیں رہتے، زیادہ تر ہم اپنی نعمتوں پہ متکبر ہو جاتے ہیں. تو کنوینئنس نے تو، کمفرٹ نے تو ہمیں پیسفل بنانا تھا تاکہ ہم اگر تھک نہیں رہے اتنے زیادہ تو ہم تو پیسفل جنریشن ہوتے ہیں، مگر ہم تو اس کا اپوزٹ ہو گئے. جیسا ہم نے دنیا کو آس پاس بنانا چاہا ہم نے ویسا تو بنا لیا، ہم نے انجینئر کر لیا، ٹھیک ہے، اللہ کی ظاہری بات ہے اذن اس میں شامل تھی، پر سوال پوچھیں اور اپنی ذات سے پوچھیں، آر وی انجینئرڈ دا وے وی وانٹ آور سیلفز ٹو بی؟ اور جس طرح ہمارا خدا ہم سے چاہتا تھا کہ ہم اپنی انر انجینئرنگ کریں، کیا ہم نے وہ کی؟ کیا کوئی خاص سسٹم تھا یا کوئی خاص سسٹم ہے جس سے ہم اپنی انر انجینئرنگ کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی سوچ بہتر کر سکتے ہیں، جس سے ہم پیسفل ہو سکتے ہیں؟ پیسفل انسان کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہوں، امیجن فار فیو سیکنڈس ہاؤ یو ول ڈیفائن اے پیسفل پرسن. کیسا ہوگا پیسفل انسان؟ گونگا ہوگا، اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، ایسا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. A peaceful person you will depict in few words ایک ایسا انسان جس کو غصے پر کنٹرول ہے، ایک ایسا انسان جو unpleasant situations کو ہینڈل کرنا جانتا ہے، ایک ایسا انسان جو کسی کی انسلٹ نہیں کرتا، ایک ایسا انسان جو جھگڑوں کو ختم کرنے والا ہے، ایک ایسا انسان جس کا سوچ کر ہی آپ کو پلیزنٹ فیلنگس آتی ہے. دیٹس the definition of a peaceful person. میں نے بالکل ایک، آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہیومنسٹک گراؤنڈس کے اوپر پیسفل پرسن کی ڈیفینیشن دی. آپ کی سراؤنڈنگ میں نعمتیں ہیں، آپ کی سراؤنڈنگ میں بلیسنگز ہی بلیسنگز ہیں، بلیس ہی بلیس ہے، پر آپ کے اندر ایجیٹیشن ہے، غصہ ہے، فرسٹریشن ہے، جھنجھلاہٹیں ہیں. اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کے اندر غصہ ہے؟ اس کی زبان کے الفاظ. امام ابن القیم کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی بات کی جو کوٹیشن ہے اس کو میں ایسنس بتا رہی ہوں. ظاہر ہے، he said in Arabic, I am telling you in Urdu, he said انسان کے دل کا ذائقہ چکھنا ہونا
تو اس کے چند الفاظ سن لو, اس کے دل کے ذائقے کی سچویشن پتہ چل جائے گی. اور دل کا ذائقہ آپ کی زبان پر کیسے آتا ہے؟ بالکل جیسے آپ نے کھانے کا نمک چکھنا ہے تو آپ چھوٹا سا اسپون اس میں سے پک کرتے ہیں اور چکھ لیتے ہیں. In the same manner, امام ابن القیم الجوزی کہہ رہے ہیں, if you really want to taste the inner life of anyone's heart, just listen the words or the conversation or the sentences he or she speaks. آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے دل کی حالت کیا ہے, اندر غصہ ہے یا اندر محبتیں ہیں. خود بخود چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب میں آپ سے سوال کروں اس پوری بات کے بعد, آپ کیا چاہیں گے؟ آپ کو ایک پیسفل انسان بننا ہے یا آپ کو ایک جٹری, جنجلاہٹ والا, چڑچڑا, غصے والا انسان بننا ہے؟ اور غصے والا انسان اسی وقت پہچانا جاتا ہے جس بات اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے. I have said this many times in my talks کہ اگر کوئی مجھے غصہ نہ دلائے, اگر کوئی میرے ساتھ نامناسب انداز اڈاپٹ نہ کرے, اگر سب میری مرضی کے مطابق مجھے ڈیل کریں, اگر سب مجھ سے اسی انداز میں بات کریں جیسا کہ میرا دماغ سوچتا ہے کہ سامنے والے کو مجھ سے ایسے بات کرنی چاہیے, اور پھر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہوں اوہ آج میں نے غصہ نہیں کیا, ہاؤ پاورفل آئی ایم, میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا, تو غلط کہہ رہی ہوں میں, بیکاز ایسے میں تو کسی نے مجھے غصہ دلایا ہی نہیں. غصہ تو تب آتا ہے جب کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے, جب کوئی آپ کے مطابق آپ سے گفتگو نہیں کرتا, جب کوئی آپ کے رائٹس کو آپ کے حساب سے آپ کو دے کر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا, تب غصہ آتا ہے. کوئی مجھے غصہ دلائے نہیں اور میں غصہ کروں نہیں, میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. کریڈیبلٹی اس وقت بنتی ہے جب کوئی مجھے غصہ دلائے اور میں اپنے غصے, فرسٹریشن, تکلیف, انسلٹ اور ہرٹ, واٹ ایور آئی ایم فیلنگ, میں اس کو اندر ہی کہیں دبا لوں اور سامنے والے کو ڈگنیٹی کے ساتھ اس غصہ دلانے والی بات پر ڈیل کروں. دیٹس اے پیسفل ہیومن بینگ. یہ انسان اصل میں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا. اب اللہ نے انسان کو اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے, کیسے وہ ہیومن پیسفل رہ سکتا ہے, ایک پورا سٹرکچر دے دیا. یہ انسان کا میکسیمم پوٹینشیل ہے, میکسیمم پوٹینشیل آن دا فیس آف دس ارتھ, کہ آپ اپنے آپ کو ایک پیسفل انسان بنائیں اور اپنی موت تک بنا کر رکھیں. آپ اپنی موت تک اپنے آپ کو ایک پیسفل انسان بنا کے رکھیں. دیٹس دا ٹارگیٹ جو ہم نے اچیو کرنا ہے. اور جو انسان پیسفل ہوتا ہے نا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو انسان پیسفل ہوتا ہے وہی انسان ویل بینگ اچیو کر لیتا ہے. ویل بینگ کیا ہے؟ سکون, اطمینان, ٹھہراؤ, باہر طوفان, بٹ مومن کی ایک فزیکل اپیئرنس اور ایکسپریشن کے اوپر آپ کو کمپوز ہونے کی پوزیشن نظر آ جائے. دس از کالڈ ویل بینگ, جس میں آپ کا دل مطمئن رہتا ہے. although you are not getting what you want, but you are راضی on whatever you have. یہ ہے ایک پیسفل انسان. پیسفل انسان صرف جنگ میں نظر نہیں آتا, پیسفل انسان صرف ایک جھگڑے میں نظر نہیں آتا, پیسفل انسان صرف آپ کو کسی دو گروپس کے تصادم میں نظر نہیں آتا, وہاں بھی نظر آئے گا, بٹ ہم میں سے ہر ایک انسان کو پیسفل انسان بن کر زندگی گزارنی. whenever I'm dealing with other human being, میرا بچہ, میرے سبلنگس, میرے امی ابو, میرا شوہر, میرا سسرال, میرا میکا, میرا سوشل سرکل, میرے فرینڈس, میں جس انسان سے انٹریکشن کروں, whenever I come in front of any human being to deal with, I have to act as a peaceful person. اگر آپ نے پیس اچیو کر لیا
آپ ایک پیسفل انسان ہیں. یو آر آن دا پاتھ آف یور ویل بینگ. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آسان نہیں ہوتا. بڑے 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 افلاطون اس میں مار کھا جاتے ہیں. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اخلاق پر اتنا زور دیا ہے؟ کبھی سوچیں تو اگر کوئی اتنی آسان چیز ہوتی بار بار اس کا تذکرہ نہیں آتا, بار بار اس کو ذکر میں نہ لایا جاتا. قرآن پڑھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ لیں. جن چیزوں کو ریپیٹیشن میں لایا گیا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو اٹین کرنا مشکل ہے, آسان نہیں ہے. کیوں کہا گیا بار بار آیات کے اختتام پر اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ بیکاز اٹس ناٹ ایزی ٹو اچیو دیٹ لیول. کیوں کہا گیا بات بات پر الیہ ترجعون, تم کو پلٹایا جائے گا, سب چیزوں نے اس کی طرف پلٹنا ہے؟ کیوں؟ بیکاز انسان بار بار اپنی موت کو بھول جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس کے اندر اللہ کا تقوی کرو؟ بیکاز ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس کے اندر خدا خوفی بہت جلدی فزل آؤٹ کر جاتی ہے. کیوں کہا گیا رحمی رشتوں کا خیال رکھو؟ رحمی رشتے جو کاٹے گا وہ اللہ کے ساتھ اپنی رحمت کے کنیکشن کو کاٹ دے گا. کیوں کہا گیا رحمی رشتے کاٹنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں جا سکے گا؟ بیکاز دیز آر ناٹ ایزی ٹو گریپ. جن چیزوں پر قرآن اور احادیث نے ایمفسس کیا ہے وہ نہایت اہم چیزیں ہیں اور انسان کی ایفرٹ مانگتی ہیں. The moment we born as human beings, somehow our lives got complicated. یہ ہوتا ہے. ہم باقی کریشنز کی طرح نہیں ہیں. میں چڑیا, کوا, بلی, مور, چیل, ہاتھی, میں ان کی طرح نہیں زندگی گزار سکتی ہوں. اگر میں ان کی طرح کی زندگی گزار رہی ہوتی, لائف جس کو ہم سائنٹیفک وے میں لائف ود DNA کہتے ہیں, then life would be very easy. کھانا پینا, سونا, ریپروڈیوس کرنا, بچوں کے لیے کھانا اکٹھا کرنا, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ دے اسٹارٹ واکنگ آن دیئر فیٹ, اور پھر ان کو چھوڑ دینا اینڈ دین ڈائنگ ون ڈے. تو سمپل سی چیز ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایز اے ہیومن تھوڑا سا معاملہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ہے. ہم نے یہ سب بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے. کیا؟ پیسفل ہیومن بینگ بننا ہے. ظاہر ہے یہ سب اس لیے کرنا ہے, کھانا پینا, سونا, ریپروڈیوسنگ, بیکاز دس از دا پروسیس آف آر سروائیول. تو اس پروسیس آف سروائیول میں وی آر جسٹ لائک ادر کریشنس. یہ والا سائڈ ہمارا از جسٹ لائک ود ادر کریشنس. دوسری مخلوقات کے ساتھ ہم بھی برابر ہیں بیکاز یہ ہمارا پروسیس آف سروائیول ہے. لیکن ان کو کر کے ہم ایز ہیومن بینگ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں. دنیا میں میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں تو ہم نے کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, ریپروڈیوس کرنا ہے, بچے پالنے ہیں, بچوں کو ان کے گھروں کا کر دینا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دنیا انجوائے کرنی ہے. دیٹس اٹ. یو آر ناٹ لیونگ دا ہول ایسنس آف اے ہیومن بینگ. یہ کافی نہیں ہے. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ مور. یہ میں شرطیہ کہہ رہی ہوں, وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ مور. آپ اگر ریلیجنس کو ایک سائڈ پر بھی کر دیں, beside this process of survival انسان کے اندر ایک چاہت ہے. we want to do something more than these things. یہ ایک longing ہے ہمارے اندر, کچھ اور کرنا ہے. سبھی کھاتے پیتے ہیں, سوتے ہیں, ریپروڈیوس کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں, بچے پالتے ہیں, بچوں کو جوان کرتے ہیں. I want to do something more. یہ جو something more کی ارج آ رہی ہے اندر سے, that's pure human in nature. یہ اللہ نے رکھی ہے. Because human beings are in pursuit of something more than what he is right now. آپ ابھی جو بھی ہیں, آپ کا دل چاہ رہا ہوگا بس میں اس سے زیادہ تھوڑی سی ہو جاؤں. مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس کافی پیسہ ہے, چلے میں کہتی ہوں آپ کو ایک انسان بلینئر ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے بلینئر, سمجھو اس کے پاس 100 کروڑ ہیں. اب آپ سوچیں, آپ میں سے بہت سی خواتین سوچیں, ہائے 100 کروڑ لے لیے اب تو سکون سے جیے گا. نہیں, بلینئر کو بھی تھوڑا سا اور پیسہ چاہیے ہوگا.
always in the pursuit of something more, something more. उसको 1 बिलियन 2 बिलियन के बाद तीसरा बिलियन चौथा बिलियन भी चाहिए. एक इंसान खुश है, मिसाल के तौर पे आप आंखें बंद करके मेडिटेट करती हैं एंड यू आर थिंकिंग फॉर 10 मिनट्स, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, अल्हम्दुलिल्लाह my life aspects are stable, all relationships are loving, all are supporting me, everything is at its place. आप कहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे खुशियां दी हैं. बट एक अंदर से लॉन्गिंग आएगी, बट आई वॉन्ट मोर प्लेजर, आई वॉन्ट मोर हैप्पीनेस, मे बी लिटिल मोर. किसी को अल्लाह ताला ने ताकत दे दी, कोई मुकाम दे दिया, कोई डेजिग्नेशन दे दिया, कोई रुतबा दे दिया, वो काफी होगा उसके लिए? नहीं. He or she will be longing for more, a little more power, a little more fame, a little more blessing. ये क्यों हम चाहते हैं? ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा फेम आ जाए, ज्यादा खुशियां आ जाएं, ज्यादा प्लेजर आ जाए. ये हम इंसान क्यों चाहता है? ये इंसान के अंदर एक अल्लाह ने लॉन्गिंग रखी है. ये इंसान चाहते हैं डिफरेंट चीजें टू इम्प्रूव हिज वेल बीइंग, अंदर की खुशी, वो इत्मीनान वाला स्टेज लेना होता है. चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, खा रही हैं, सो रही हैं, पी रही हैं, स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी और यू आर हैविंग योर चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर वेल बीइंग. अच्छा, ये भी होता है हर इंसान की ना डेफिनेशन ऑफ वेल बीइंग अलग अलग होती है. अल्लाह ताला ने क्योंकि हर इंसान को अलग अलग बनाया, तो इसका मतलब ये है कि पैसा, किसी की वेल बीइंग, उसको लगता है उसका सुकून और इत्मीनान पैसे में है. किसी को लगता है नहीं, सुकून और इत्मीनान पैसे में नहीं है, सुकून और इत्मीनान तो मोहब्बत में है. किसी को लगता है सुकून और इत्मीनान तो औलाद के होने में है. किसी को लगता है सुकून और इत्मीनान तो औलाद के सेटल हो जाने में है. What does it show? इंसान, जब आप ह्यूमन लेवल पर आकर स्टडी करती हैं इंसान को, तो आपको हर इंसान का ये वेल बीइंग परस्यूट अलग नजर आता है. अच्छा, क्यों? बिकॉज हर इंसान मुख्तलिफ है, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, पर्सनैलिटी अलग है, पर्सनैलिटी लॉन्गिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं. बट वन थिंग इज कॉमन, दैट्स द लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू गेन दैट पीस. अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएं तो यहां पर एक बड़ा सॉलिड आर्ग्यूमेंट समझ आ जाता है. When everyone is longing for something more, for something more, for something more, तो ये लॉन्गिंग तो अल्लाह ने रखी है. इतनी बात तो समझ जाएं. अगर आपके दिल में ख्वाहिश आ रही, मिसाल के तौर पे इस वक्त किसी को ख्याल आता है कि हाँ मेरा भी दिल चाहता है मेरे पास ज्यादा पैसे हों. थोड़ी देर के लिए समझें. आप कहें हाँ मेरा भी दिल चाहता है मेरे पास ज्यादा खुशियां हों. आप में से कोई कहते हैं हाँ मेरा भी दिल चाहता है कि सब लोग मेरी तारीफ करें और जितनी करते हैं उससे ज्यादा करें. मिसाल के तौर पर ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड पे मैं बात कर रही हूँ, मौलवी बनने की जरूरत नहीं है इस वक्त मेरे सामने. आप कहें सारे दुनियादार लोग हैं, नहीं. देयर इज अ नीड ऑफ द आवर टू टॉक टू पीपल एट द ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स. कभी कभी ना बात जो आप बताना चाह रहे होते हैं वो कड़वी होती है, तो फिर कड़वी बात को बताने का तरीका कड़वा नहीं होना चाहिए. आप अपने बच्चे को, छोटा सा बेबी है आपका 4 ईयर का, और आप उसको बहुत ही बिटर वाली, कड़वी वाली कफ सिरप पिलाने लगी हैं, तो आप कैंडी हाथ में रखती हैं, लुक बेबी आई गोना गिव इट टू यू, जल्दी से पी लो ये वाली, 1 स्पून पी लो, आई गोना गिव यू दिस कैंडी इमीडिएटली. इसी तरह से जब सामने वाला इंसान कह रहा है आई वॉन्ट मोर मनी, मुझे लगता है इससे मुझे खुशी मिल जाएगी. समझे, आपके सामने एक इंसान बैठा है, वो ऐसे आपसे बात कर रहा है, आई वॉन्ट मोर हैप्पीनेस. आप कह रहे हैं कितनी नाशुक्री हो, पहले ही इतनी खुशी है, नाशुक्री कहेंगी और चाहिए. दिस इज नॉट द राइट वे टू गाइड एनी ह्यूमन बीइंग और टू शो लव टू एनी ह्यूमन बीइंग. आप कहते हैं हाँ
दैट्स अ वेरी ह्यूमन अप्रोच, इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल कि आपका दिल चाहता है कि ये भी और हो, पैसा भी और हो, खुशियाँ भी और हों, आपके आस-पास दोस्त और हों, सोशल सर्कल और हों। ओके, हाँ, ये लॉन्गिंग हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रखी है, पर हमने ये देखना है कि एक्चुअली क्या बहुत पैसा आए और आता रहे, तो ये लॉन्गिंग कवर हो जाती है? आप उसे बताते हैं, नहीं, इससे भी लॉन्गिंग कवर नहीं होती। इनमें से किसी चीज़ से ये लॉन्गिंग कवर नहीं हो सकती। मुझे कितना भी माल मिल जाए, इसको बात को यूँ भी तो कहा जा सकता है, मुझे कितना भी माल मिल जाए, मुझे कितनी भी खुशियाँ मिल जाएँ, मुझे कितने मोहब्बत करने वाले मिल जाएँ, मुझे कितना दुनिया में नेमतें मिल जाएँ, वन फैक्ट इज़ विद ह्यूमन बीइंग्स कि वो लॉन्गिंग खत्म नहीं होती टिल द टाइम वी सैटिस्फाई दिस लॉन्गिंग with the love of the Rabb. That's the major point. That's the major point. ये लॉन्गिंग अगर कहीं आकर ब्रेक लगा सकती है और अपनी सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट पर पहुंच सकती है, तो जब आप इस लॉन्गिंग में अल्लाह की मोहब्बत ले आते हैं, एंड बिलीव मी, दिस विल बी द मोस्ट पीसफुल पर्सन इन योर सराउंडिंग, जिसने अपनी हर नेमत को अपने रब की मोहब्बत से जोड़ दिया होगा, जिसने अपनी दुनिया की हर मोहब्बत को अपने रब की मोहब्बत से जोड़ दिया होगा। दिस विल बी द पीसफुल पर्सन। इसका कोई ख़ास हाल हुलिया नहीं होता। प्लीज़, बाज़ बहुत अच्छे हाल हुलिया वाले मुसलमान पीसफुल नहीं होते, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बाज़ बहुत दीनदार एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग पीसफुल नहीं होते, बिकॉज़ दे आर नॉट ऑन द एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ अ पीसफुल ह्यूमन बीइंग। हमने नहीं ऐसा बनना। किताबों के अंबार आप अपने ऊपर लाद लें और उन किताबों में से एक सबक भी हमारी शख्सियत में रिफ्लेक्ट ना करे, तो क्या फ़ायदा? किताबों के अंबार हम अपने अंदर रिटेन कर लें, मेमोराइज़ कर लें और उनमें से कोई रिफ्लेक्शन या उनमें से आधी रिफ्लेक्शन भी हमारी शख्सियत में रिफ्लेक्ट ना करें, इट्स पॉइंट टू थिंक फॉर मी, क्यों पढ़ती हूँ मैं इतनी किताबें? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस नॉलेज? मेरे मुकाबले में वो इंसान बेहतर है जिसको शायद एक किताब का एक सफ़ा आता है, मगर वो उस एक सफ़े पे शायद एक सफ़ा भी नहीं आता, उसको एक लाइन आती है और उसको एक लाइन ये आती है कि वो मुसलमान है और उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जो आला अखलाक वाले। बस वो बंदा 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है और अपने अखलाक बेहतरीन रखता है। दिस विल बी द आइडियल मुस्लिम, पीसफुल मुस्लिम, इंशाअल्लाह अल्लाह की नज़र में। क्यों? इसलिए कि उसने अपना ह्यूमन एसेंस पहचान लिया, ह्यूमन एसेंस पहचान लिया। ये समझने की ज़रूरत है। कुरान ने ना इंसान के लिए 2 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, कई अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, बट आई एम ब्रिंगिंग जस्ट 2 वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप इन 2 लफ्ज़ों की थोड़ी-सी समझ हासिल करके आज से अपने आप को पीसफुल ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करें। मुसलमान का मतलब क्या होता है? द वन हू हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड हिमसेल्फ। सबमिट करने वाला कैसा होता है? आँखें उल्टी हो रही हैं, ड्रैगन की तरह मुँह से आग निकल रही है, कान रेड हुए हुए हैं, माथे पे बल डले हुए हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज में सुकून नहीं है। नहीं, दिस इज़ नॉट द डेफिनिशन ऑफ अ पीसफुल ह्यूमन बीइंग। अ वेरी calm and composed personality. Peaceful human being will be the best form of a confident practicing Muslim. लोग दूर भाग रहे हैं दीन से बिकॉज जिन्होंने दीन पकड़ा हुआ है वो कॉन्फिडेंट इन द राइट फॉर्म नहीं है, वो पीसफुल अपनी शख्सियत में नहीं है, वो ह्यूमन एसेंस में ब्लंडर्स कर रहे हैं। तो फिर फ़ायदा ना हम औरों के लिए
پیسفل بنے، نہ ہم اپنی موت اور اپنے آنے والے وقت کے لیے پیسفل بنے. دعا مانگتے ہیں ہم، قرآن میں آتی ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اللہ ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہیں بنائے جو کفر والے. میں ایسی مسلمان ہوں کہ مجھے دیکھ کر کفار تو دور کی بات مسلمان بھی اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں. پہلے ہی شیطان نے مسلمانوں کو بری طرح ٹریپ کیا ہوا ہے. پہلے ہی شیطان نے اسلام کو کمپلیکیٹڈ بنا کر دکھایا ہوا ہے. پہلے ہی اسلام کو دیکھ کر لوگوں کے دماغوں میں سٹونچ سخت مزاج طبیعتیں آتی ہیں. And now we are becoming the depiction of سخت مزاجی. آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں جو گواہی دیں گے نا، that will be the pure گواہی on the day of judgment. آپ سب لوگ مجھے کہہ دیں کہ میں بہت اچھے اخلاق والی ہوں، بٹ میرے گھر والے کہیں بہت بد اخلاق ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ کی تعریف کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں بہترین. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باہر آ کر آپ سب سے بدتمیزی شروع کر دوں اور گھر میں میں بہت نرم مزاج ہوں. اچھا یہ بھی ہوتا نہیں ہے، ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ہوتا نہیں ہے. پیپل کین کور دیم سیلف کہ وہ گھر میں مانسٹر ہوتے ہیں اور باہر پیسفل ہو جاتے ہیں. بٹ جو انسان اپنے گھر کے اندر ایگریسو ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ایگریشن باہر بھی نظر ہی آ جاتا ہے. بہت دیر تک چھپتا نہیں ہے، آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. بیکاز میں نے بھی آپ سے کہا نا، آپ کی انٹرنل دل کی کیفیت آپ کے الفاظ میں ریفلیکٹ کرتی ہی کرتی ہے. منافق عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، ہم سب اس کو جانتے ہیں، ہم سب اس کے بارے میں واقف ہیں. وہ بڑا پولائٹ تھا اور اس کے لیے مشہور تھا کہ وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ انداز میں بات کیا کرتا تھا. لائک ہی واز دا اوریٹر، ایکچولی ہی واز دا اوریٹر آف مدینہ. اوریٹر کہتے ہیں اس انسان کو جو اپنی بات بڑا پراپر کنسائز وے میں بیان کر دیتا ہے اور بڑی اٹریکٹیو ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے، اس کو اوریٹر بولتے ہیں. عبداللہ بن ابی کے لیے مشہور تھا کہ ہی واز دا اوریٹر. بٹ واز دا پرابلم، صحابہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں نہ کہیں آؤٹ لاؤڈ کبھی طنز کرتا تھا. سارا اوریٹر ہونے کا کیپیسٹی اور معاملہ ایک کونے میں. کبھی طنز کرتا تھا رسول اللہ پہ، کبھی ابیوسو ورڈز استعمال کرتا تھا، وہی اوریٹر جو باقی جگہ اوریٹر ہوتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وٹ ایور آئی ول بی ود مائی ہارٹ، چاہے میں باہر کتنا بھی پریٹینڈ کر لوں، آئی ایم اے سافٹ اسپوکن پرسن، اٹ گونا ریفلیکٹ اینی ٹائم ود اینی ون ان مائی کانورسیشن، نو آئی ایم ایکچولی ناٹ. تو پیسفل انسان جو اندرونی طور پر پیسفل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں سب کو. ایگریسو انسان، اگر ہم ایگریسو ہوں گے وہ سامنے آ جائے گا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے انسان کے لیے، بشرن. بشرن جیسے قرآن میں آتا ہے ابعث اللہ بشرن رسولا، کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا؟ اکثر یہ لفظ آپ کو قرآن میں ملتا ہے بشر کا. اچھا بشر اگر آپ بالکل بیسک عربک میں دیکھیں تو یہ ایک کیٹیگری ہے. بشر کہتے ہیں ہیئر لیس اینیمل کو. جو زولوجی میں آپ اینیمل کنگڈم پڑھتے ہیں تو سیٹیشنز جن کو کہا جاتا ہے، گروپ آف ہیئر لیس میملز جو ہوتے ہیں، جس میں ایلیفنٹ آتا ہے، ویلز آتی ہیں، ڈولفنز آتی ہیں، رائنوز آتے ہیں. دے آر ہیئر لیس اینیملس. ہیومن بینگ، بیکاز اینیمل کنگڈم میں ہیومن بھی میملز میں آتے ہیں، ہیومن آر ریمارکبلی انہیئری. لائک ہمارے اوپر فر نہیں ہوتی، ایک ہلکا اسکن کے اوپر بالوں کا ٹیکسچر ہوتا ہے بوتھ جینڈرز میں الگ الگ کیپیسٹی کے اندر، بٹ وی ڈونٹ ہیو فر. ہماری اسکن ایکسپوز ہوتی ہے
تو جب اسکن نظر آتی ہے نا جس جاندار کی، اور بال کم ہوتے ہیں، اتنے کم کہ اسکن نظر آتی ہے، اس کو بشر کہتے ہیں، ہیئر لیس اینیمل. اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بشر کہا. اس بشر کی کیفیت میں آپ کئی اینگلز کو سمجھ سکتے ہیں. بشر اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک انسان یا ایک اسپیشی جس کو آپ بڑے آرام سے اس کی جلد کی سطح کو دیکھ سکتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں آتا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آدمی. آدمی ایکچولی اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، ادماتن سے بنا ہے، اور پھر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بشر کے معنی ہوتے ہیں باشین را کے بالکل بیسک میننگز. انسان کی اپر ایپیڈرمس، انسان کی جلد کی اوپر کی سطح جو نظر آتی ہے. تو انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی اسکن نظر آتی ہے. لائک آپ اگر مردوں کو بھی دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ان کی اسکن نظر نہیں آ رہی ہے. دے ول بی ہیئری ایز کمپیئر ٹو ویمن، بٹ ان کی اسکن نظر آتی ہے، دا سرفیس، اوپر کا سرفیس نظر آتا ہے. آدمی عربی زبان میں کہتے ہیں آدمی از دا انٹرنل ایسنس. آدمی ایز کمپیئر ٹو بشر از دا انٹرنل ایسنس. اچھا، آپ نے قرآن میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں مٹی سے. ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فوراً سمجھ لیا فرشتوں نے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق بنائیں گے جو ہیئر لیس ہوگی. اچھا، اب ایک ٹرم آتی ہے انسان کے لیے، انسان، بشر، ہیئر لیس اینیمل. انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان کی اسکن ایکسپوز ہوتی ہے. اچھا چلیں ایک اور چیز بتائیں. آپ نے پڑھا ہے بشارت، خوشخبری، یا آپ نے پڑھا ہے تبشیر، پڑھا ہے نا؟ آپ کو ذرا تھوڑا سا میں ایک بشر کا ایسنس چھوڑ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں مختلف میننگز آ کر ٹکراتے رہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کیوں مریم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا؟ کیا مطلب تھا؟ اس میں نفی تھی کہ ٹچ آف بشر مجھے نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام کے لیے کہا گیا ما ھذا بشرن، یہ آدمی نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے. کیوں؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ اتنا خوبصورت انسان، یہ کیسا انسان ہے جو اتنا خوبصورت، جو ان کے لیے کہا گیا تھا. تو بشر کا لفظ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے. تبشیر کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر. تبشیر کیا کرتی ہے؟ تبشیر ایک ایسی خوشی، گلیڈ ٹائڈنگ، جو آپ کی اسکن پر خوشی لے آتی ہے. اگر آپ ڈیپر ان عربک ایسنس جائیں تو جب تبشیر کی بات کی جاتی ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ اتنی خوشی تھی کہ جو ان کے چہروں پر نظر آ رہی تھی، یا بشرا، خوشی کو کہتے ہیں. کیسی خوشی ہوتی ہے یہ؟ ایسی خوشی جو آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بڑھائے گی اور آپ کی اسکن کے اوپر، آپ کے فیس کے اوپر گلو شو کرے گی. تبشیر ایسی خوشی کو کہتے ہیں. A خوشی that can penetrate from outside to inside and from inside to outside. It will be visible on your skin, means it will be visible on your facial expressions. Upper epidermis پر نظر آتی ہے. مباشرت کہا جاتا ہے the relationship between husband and wife, the physical relationship between husband and wife. Why it's called mubasharat? Again with the same haruf, with the same root word bashin ra, because jild ka jild se milna is mubasharat, skin to skin. That's called the proper term in Islam when a husband and wife do their sexual intercourse. Figuratively it's mubasharat,
فرام اسکن ٹو اسکن ٹچنگ. تو آپ چاہے خوشخبری کو دیکھ لیں، ایک انسان کے اندر خوشی کی خبر، ایک ایسی لہر خوشی کی جو اس کا بلڈ سرکولیشن اس کی اپر ایپیڈرمس میں لے آتی ہے. تبشیر، بشر، انسان، ہیئر لیس اینیمل جس کی اپر ایپیڈرمس ایکسپوزڈ ہے. تو یہ سارے مفہوم جب آپ قرآن میں اسٹڈی کریں گے، قرآن نے ایک لفظ بولا انسان کے لیے، انسان بشر ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ میں نے اتنی ڈیٹیل آپ کو بتا دیا. Now connect it. Whenever you will read انسان as بشر means قرآن نے ہمیشہ ان آیات میں بشر کا لفظ استعمال کیا ہے to tell you that you have some physical essence. Whatever you will have in your heart, it's going to reflect on your skin. اور آپ کے پورے جسم میں آپ کا prominent feature is your face. Whatever you have in your heart, it's going to reflect on your face. Why do you feel some constricted thoughts when you meet someone first time? And why do you feel some pleasant feelings when you see someone first time? Because of the facial expression of the person standing in front of you. اس انسان کی pleasantness اور اس انسان کی rigidness آپ کو ایک گو میں اس کی اسکن پر، اس کے فیس پر نظر آتی ہے. obviously اس کا ہاتھ دیکھ کر نہیں آپ کو پتہ چلے گا، اس کا ہاتھ دیکھ کر نہیں پتہ چلتا. another point to ponder, another point to ponder. سوچئے گا اکیلے میں بیٹھ کے، کیوں ایک عورت، مسلمان عورت اپنے تقوی میں voluntarily ایک ہائر مقام اچیو کر سکتی ہے when she gonna start covering her face in front of every نامحرم voluntarily. جو نیکی کے اعمال voluntarily adopt کیے جاتے ہیں just for the رضوان of رب، ان کے اجر کے مقام اس دنیا میں کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے. میرا ہاتھ میری خوبصورتی اور میرا ایکسپریشن نہیں شو کرتا، میرا ہاتھ میری پلیزنٹنس نہیں شو کرتا، بٹ مائی فیس ول شو مائی پلیزنٹنس اور مائی ریجڈنس. میرے ہاتھ سے تھوڑی پتہ چلے گا کہ ایم آئی اے پلیزنٹ پرسن اور ایم آئی اے ریجڈ پرسن. یا میرا پاؤں دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے ان خاتون کا پاؤں دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ پلیزنٹ خاتون ہے یا یہ بہت ریجڈ خاتون ہے. فرض کریں آپ کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں اور آپ اپنی امی سے کہتی ہیں امی پیڈی کیور کرا دیں. یہ کہتی ہیں آپ، یہ تو آپ ایڈیشنلی کہہ دیں گی اگر آپ کی امی نے آپ کو اجازت دیا فراخ دلی سے کہ بیٹا یہ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو. ورنہ آپ کی پریفرنس میں کیا ہوگا؟ امی فیشیل کرا دیں. صحیح؟ Your face reflects your personality. Your face tells a lot about you. So your bashari feelings will be prominent on your face. قرآن نے جہاں جہاں فزیکل ایسنس کی بات کی ہے وہاں وہاں قرآن نے بشر کا لفظ استعمال کیا ہے. My feelings, my inner expression will be way too visible on my bashari kafiyat and specifically on the skin of my face. کیسے پتہ چلتا ہے کسی کو بغیر بولے کہ سامنے والا seems to be ناراض from me؟ اس کا ہاتھ دیکھ کے، اس کی پیچھے سے کمر دیکھ کے، اس کا پاؤں دیکھ کے نہیں، اس کا چہرہ دیکھ کے. because چہرہ reflects every emotion. آئینہ ہوتے دل کا. ہمیشہ تو کہتے ہیں جو بولتے ہیں اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ بہت پریکٹیکل دین ہے اسلام، کیوں اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے؟ کیوں اتنے جھگڑے ہیں ہم نے؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. Why do we make Islam so complicated? It's the most practical religion on the face of this earth. مسلمانوں کو تو اتنا ایزی گوئنگ ہونا چاہیے، کیوں اتنے فرسٹریٹڈ ہے بھائی؟ مسلمان لوگوں کو کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے غصہ نہیں چاہیے بھائی. ہر دور کے تقاضے اور ہر دور کی حکمتیں اس قرآن میں موجود ہیں.
اگر 1500 سال پرانی اسٹریٹجیز کے مطابق آج بھی وہی طریقہ کار ہوتا لوگوں کو دین سکھانے بتانے کا، تو ماں باپ اپنے پیرنٹنگ کے سٹائل ہر سال کیوں بدل رہے ہیں؟ کاروبار کرنے کے طریقے ہر سال نئے سے نئے کیوں آ رہے ہیں؟ تعلیم دنیاوی انہینس کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ دنیا اپنے ڈیولپمنٹ میں آگے سے آگے ترقی کیوں کر رہی ہے؟ when everything is moving ahead. قرآن کے پلرز نہیں ہلائے گا کوئی بھی. That's the right thing. ہم شریعت ہلانے کی بات نہیں کر رہے، ہم عبادات میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہے، ہم شریعت کے حلال اور حرام کو ٹچ نہیں کر رہے. But the حکمت، the wisdom, the methodology needs its expansion. کیوں کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس قرآن کے عجائب رہتی دنیا تک سامنے آتے رہیں گے. کیا مطلب؟ کہ قرآن کے مفہوم الگ ہو جائیں گے؟ کیا زانی کی سزا بدل جائے گی؟ کیا جھوٹے کو کاذب نہیں کہا جائے گا؟ کیا جھوٹے پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی آنے والے وقتوں میں؟ نہیں، شریعت نہیں ہلے گی. دین بتانے کی حکمتیں according to the person standing in front of you will have to be adopted with the grace and grit that's required. That's the human essence. ایک بشر اپنے اندر وہ تمام صلاحیت رکھتا ہے پیسفل ہونے کی کہ جب دل سکون سے ہوتا ہے، دل میں اللہ کا اینکر، اللہ کی محبت کا اینکر ڈلا ہوا ہوتا ہے، انسان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے. اینڈ ناٹ جسٹ دا چہرہ، ود دا خاموشی. جب بولتا ہے پیسفل بولتا ہے، پرسکون بولتا ہے، فائدہ پہنچانے والا بولتا ہے، تکلیف دینے والا، ہرٹ کرنے والا، بروزز ڈالنے والا نہیں بولتا. دوسرا انسان جو لفظ استعمال کیا گیا ہیومن کے لیے، انسان کے لیے، وہ انسان ہے. آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں، جہاں ہیومنسٹک گراؤنڈ کو سوشل ایسپیکٹ میں بیان کرنا ہوگا، عبادت کے ایسپیکٹ میں بیان کرنا ہوگا، رب سے تعلق میں بیان کرنا ہوگا، دا ورڈ انسان ول بی دیئر. انسان نسیان سے بنا ہے، forgetful one. انسان کو اللہ نے ایک فطرت دی ہے، وہ بار بار وہ فطرت بھول جاتا ہے. انسان میں اللہ نے اچھائی اور برائی اندر امبیڈڈ رکھی ہے، وہ بار بار اس کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کا ایک پرابلم ہے. اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے انسان کو اپنے کلام کے ساتھ فکس کرنے کی دعوت دے دی اللہ نے. انسان کہتے ہیں ایک ایسی شے، ایک ایسی مخلوق جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. انسان کا اینٹنم، انسان کا اپوزٹ یا ضد آتا ہے جن، جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، چھپا ہوا ہے. سو دا الٹ آف انسان ول بی جن، جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. انسان کی ایک اور ڈیفینیشن ہے. سو انسان میں کئی ڈیفینیشنز ہیں. 1 the forgetful one. 2 وہ انسان جس کے اندر اچھائی برائی کو الہام کر دیا گیا. 3 وہ مخلوق جس کا آنکھوں سے ادراک ہو سکے. اب انسان ڈیفینیٹلی بشر ہے، اسکن اس کی ایکسپوزڈ ہے، بشر ہے اور اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. 4 انسان محبت، انسان سے انسیت بھی ہے. انسیت کس کو کہتے ہیں؟ the love, the kind love, the mature love, the fearless love. Unsiyat. In any case, when a human being will be at the giving end. انسان کا چوتھا میننگ ہے انسیت رکھنے والی مخلوق. اب جس میں انسیت ہوگی definitely the fifth meaning of انسان، ایک دوسرے سے جان پہچان رکھنے والی مخلوق، مانوس ہونے والی مخلوق. یہ سارے میننگز انسان کے اندر آتے ہیں.
अब जब आप सोचें एक ह्यूमन में उनसियत है, अंदर बैठी हुई है उनसियत, उसके अच्छाई और बुराई की तमीज है, उसको अपनी फितरत पर वो कायम है, इंसानों से जान पहचान के साथ मामलात करती है, इंसानों से मानूस होती। मानूस मतलब जिसको देख के लगे आपका अपना है, आप उससे मानूस होते हैं ना। कौन लगता है आपको? आप किससे मानूस होते हैं? जो मुझे अपना लगता है, जाना पहचाना। इंसान की एक जिद और भी आती है, पता है क्या है इंसान की जिद, जो इन सब का ऑपोजिट है, उनसियत का ऑपोजिट, वहशी। वहशी इंसान जो होगा ना, कभी कभी इंसान भी वहशी हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनमें उनसियत नहीं रहती। गुस्से वाले, फ्रस्ट्रेटेड, झुंझलाहट के साथ, कोई बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, बदतमीजी तो मुझसे किसी की बर्दाश्त ही नहीं होती। ये क्या एटीट्यूड है? इज दिस द पिक्चर ऑफ अ पीसफुल ह्यूमन बीइंग और अ वहशी ह्यूमन बीइंग? जहां पर ये वाहाशीन वाली फीलिंग्स होती है ना, जिसको आप उर्दू में वहशत भी कहते हैं, जहां वहशत होती है ना, वहां अजनबियत होती है। जब भी तब देखिए, जिन इंसानों की तबीयत में गुस्सा होता है ना, लोग आहिस्ता 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 उनके पास से छटना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग समझते हैं कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, और फिर अगर दीन का बुखार गलत एंगल से चढ़ जाए तो फिर फौरन से पहले अपने आप को तसल्ली क्या देते हैं? असल में अंबिया भी तो अकेले रह जाते थे, तो अब क्योंकि मैं भी हक बताती हूँ तो मैं अकेली रह गई। इट्स अ डिल्यूशन। अंबिया तो जुबानों में सॉफ्ट होते थे, अंबिया तो तस्किया और तस्कीर किया करते थे, अंबिया तो मऊ-इज़ा के साथ बात किया करते थे, उसके बाद लोग उनसे दूर होते थे। अगर मेरी बदकलामी की वजह से लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, हाउ कैन आई रिलेट माई लाइफ टू एनी प्रॉफिट्स लाइफ? इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ डिल्यूशन। हाँ, मेरी नरमी के बावजूद, मेरे अखलाक के बावजूद, मेरा रिश्ता निभाने के बावजूद, मेरे अखलाक पर रहने के बावजूद, सिर्फ मेरे दीन पर चलने की वजह से लोग मुझे तन्हा छोड़ दें, then it's a way of consoling myself। इंशाल्लाह मैं हक पर हूँ, इंशाल्लाह मैं अल्लाह के बताए हुए अंबिया के रास्ते पर हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह मेरी पकड़ नहीं करेगा। I will gonna go back to my relatives with more love। अगर ये सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अपनी गलतियों को इस्लाम का लिबादा नहीं उड़ाएं प्लीज। बी अ पीसफुल ह्यूमन बीइंग, बी अ बशर, बी अ बशर। आपकी फिजिकल अपीयरेंस में मीन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज में सामने वाले के लिए झुंझलाहट ना हो, आपके चेहरे के ऊपर सामने वाले के लिए तकब्बुर और गुस्सा ना हो। अगर आपने बशर बनना है ना, आज से अपने फेशियल फीचर्स को गौर से समझना शुरू कर दें एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर फेशियल एक्सप्रेशन। अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत लेकर आए, अपने अंदर ह्यूमन एसेंस इंसान के लेवल का डेवलप करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत के बाद इंसानों और मखलूक की मोहब्बत का एंगल रखें, उनसियत लेकर आए। उनसियत रखने वाले लोग जिस इंसान से चिढ़ भी रहे होते हैं ना, उस इंसान को कुछ नहीं कहते, उससे भी मुस्कुरा कर बात करते हैं। दिस इज उनसियत। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको किसी इंसान से चिड़चिड़ाहट हो सकती है फॉर एक्स वाई जेड रीजन। क्या पता उस इंसान ने आपके साथ कोई बहुत ही अनोइंग काम किया है या कर रहा है, बट आप अपने रब की मदद से खुद को कंपोज रखे हुए हैं। When you will have unsiyat in your heart for every human being, your hatred will never expose on your face and on your words। दिल में किसी के लिए तकलीफ, दिल में कोई हर्ट, दिल में कोई एक डिस्टर्बिंग फीलिंग्स आ सकती हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सामने वाले की किसी आदत की वजह से। बट अगर उनसियत होती है ना एक पीसफुल ह्यूमन बीइंग की तरह, आप उस इंसान से भी डिसेंट तरीके से सलाम दुआ रखते हैं। सो बी अ नाइस बशर, that's your essence। Be a nice human being
دیٹس یور ایسنس. جو آپ سے ایک دفعہ بھی ملے اس کو آپ سے اجنبیت محسوس نہیں. صرف کلام میں زیادہ بولنا اس چیز کو ڈیولپ نہیں کرتا. آپ کی وائبس، آپ کی دل کی کیفیت، آپ کا اورا، آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ کے چہرے کا پلیزنٹ ایکسپریشن اور آپ کی گفتگو میں سامنے والے کے لیے ادب اور احترام اور اکرام will leave a positive notion for the person meeting you either one time or many times. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بشری تقاضوں میں بھی اور ہمارے انسانی تقاضوں میں بھی ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم بنیں. دنیا کے لوگ آپ کو غصہ سکھائیں گے، آپ نے غصہ نہیں سیکھنا. غصہ کرنے والے یاد نہیں رہتے، بھول جاتے ہیں. تھوڑے دن تک غصے والے یاد رہتے ہیں، بہت دن نہیں یاد رہتے. آپ لکھ کے رکھ لیں، محبت کرنے والے، محبت سے بات کرنے والے، احترام کے ساتھ سامنے والے کو ڈیل کرنے والے، بغیر کہے دلوں میں راج کرتے ہیں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرمائے. اللہ نے ہمیں دین سے جوڑا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے. اللہ ہم مسلمانوں کے لیے اور کفار کے لیے فتنہ نہ بنے. اللہ آپ نے ہمیں قرآن کا علم جو تھوڑا بہت دیا ہے، اللہ ہمیں اس قرآن کے علم پر باعمل بنا دے اور ہماری آخری سانس تک ہمیں اس پر باعمل رکھے. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ بعض اوقات ہمارے فیشل ایکسپریشن کی کیفیت ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی، اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں سے نفرت اور گرجز اور کینہ اور بغض اور حسد سب نکال دے. اللہ ہم آپ کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہمیں حکمت دے دے. اللہ ہمیں علم کو استعمال کرنے کی اور علم کے مطابق بات کرنے کی حکمت دے دے. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ آپ نے جیسے ہماری زندگی میں کمفرٹ اور کنوینئنس جس حساب سے دیا ہے، اللہ ہمیں شکر گزار بنا کر رکھے. اللہ سب مسلمانوں پر اپنا رحم فرما. اللہ تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں. اللہ ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں آپ سے محبت کریں، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر، وہ درست نصیحت کے الفاظ اور وہ طریقہ ہمیں دے دے کہ ہم اپنی اولادوں کے دلوں میں آپ کی، اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل سکیں. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد